بيتنا ان شاء الله تعالى. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ آج کا دن کافی حوالوں سے اہم ہے اور آج 4 محاذوں پر حکومت کو شدید مشکلات اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج اسی ساری صورتحال کے پیش نظر میں آپ کے ساتھ جو سب سے اہم خبر شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے بنوں کے جلسے میں یہ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جبکہ لاہور میں جو شہباز گل ہیں، وزیر اعظم کے ترجمان ہیں، اور ہر موقع پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیں، خود ہی صحافی بن کر ویڈیو پیغام ریکارڈ کرتے ہیں، پھر وہ میڈیا پر جاری کرتے ہیں، وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ بھی میڈیا کو جاری کیے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں خود کو میڈیا میں ان رکھنے کے لیے جو جی میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ آج جو کچھ ان کے ساتھ لاہور میں ہوا، اسے مجھے ایسا لگا کہ جو مکافات عمل ہے اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ جو اہم تیسری بات تھی وہ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اندر حکومت کی جانب سے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ میں مزید توسیع کی درخواست کی ہے، جو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے۔ آج ہم ان 4 جو ہے وہ موضوعات پر بات کریں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع پر۔ آج بنوں کے اندر پی ڈی ایم کی جانب سے ایک بہت بڑا حکومت کے خلاف اجتماع کیا گیا، ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، حکومت کے خلاف ٹکا کے لوگوں نے نعرے بازی کی، جو مقررین تھے انہوں نے بھی تقریریں کی۔ ویسے تو مریم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اس جلسے کے اندر شریک نہیں ہوئے، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نہ صرف اس جلسے میں شریک ہوئے بلکہ آج انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ نیب کے سامنے کسی صورت پیش نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی عمران خان کی حکومت کا حامی ہے وہ اس ملک کا غدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ نیازی ہی سرنڈر کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نیب کے سامنے کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے جے یو آئی واضح طور پر اعلان کر چکی ہے، اس کے کارکنان اعلان کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب کے جتنے بھی نوٹسز جاری کیے جائیں لیکن مولانا فضل الرحمان نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے یہ ماضی میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے، ان کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں، ان کو تقسیم کیا جائے، لیکن جے یو آئی کے اندر کوشش کی گئی، لیکن جو نتائج ہیں اس سے واضح طور پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ آج جو سب سے اہم خبر تھی صبح جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ لاہور میں وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل ایک عدالت میں پیشی کے لیے گئے تو نون لیگ کے کارکنوں نے آج ان کی ٹکا کے کلاس لی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترے اور عدالت کی طرف جانے لگے تو نون لیگ کے کارکنوں نے ان کے خلاف آٹا چور، چینی چور کے نعرے لگائے، اور وہ نعرے لگاتے رہے جب تک کہ شہباز گل عدالت کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے بعد جب میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو اس وقت سے لے کر ابھی تک تحریک انصاف کے کارکنان اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ لندن کے اندر میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے سامنے نہ صرف مظاہرے کرتے رہے ہیں، نعرے لگاتے رہے ہیں، بلکہ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ ان کے کارکنان جو ہے وہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے دروازوں کے اوپر جو ہے وہ لاتیں مارتے ہوئے ہمیں نظر آئے، کوشش کرتے رہے کہ ان کے دروازے توڑے جائیں، اور میاں نواز شریف کے نواسے یعنی مریم نواز کے
صاحبزادے کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تشدد ہوا. لیکن اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح آج شہباز گل کے ساتھ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب نون لیگ کے کارکنان، حکومت کے جو نمائندے ہیں، جو ترجمان ہیں، ان کے ساتھ یہی کریں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ایک حکمت عملی کا حصہ ہوگا کہ جہاں جہاں حکومت کے نمائندے نظر آئیں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے. آج کی جو سب سے تیسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر آج انتہائی ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے شرکت کی اور اس نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ NCOC کی گائیڈ لائن کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر کی جائے اور اس سلسلے میں ہمیں مہلت دی جائے. الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اس بات سے انکار کر دیا اور کہا اب کسی صورت میں بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر نہیں کی جائے گی. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ڈیو ہو چکے ہیں، لیکن پنجاب کی حکومت اور تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کسی صورت میں یہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو اور اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے اتنا ٹائم مزید لیا جائے. اس سلسلے میں کورونا ایک بہترین بہانہ تھا، لیکن اب کیونکہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے بھی اب اپنا رویہ تبدیل کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب پنجاب حکومت کو بلدیاتی انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت مخالف جو مومنٹم بنا ہے، اس میں حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اسے بری شکست ہوگی، کیونکہ نون لیگ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح زور پکڑا ہے، اسی طرح JUI نے جس طرح زور پکڑا ہے، ان کے مسلسل جلسے ہو رہے ہیں. پنجاب کی اگر بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کو شکست ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پر اپنے جو مقاصد ہیں وہ اس کے حصول میں ناکام ہو جائے گی. یہی سبب ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے، پنجاب کی حکومت چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر تاخیر ہو. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح اپنا رویہ تبدیل کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے آج فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی بریفنگ لی ہے. اس سلسلے میں مختلف جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو افسران اس کو ڈیل کر رہے ہیں انہیں ہدایات بھی دی ہیں. لیکن جو سب سے اہم خبر ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کی حکومتی یقین دہانیہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس میں بڑی اہم چیزیں نظر آئیں. وہ یہ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان سے سکھر تک موٹر وے بن چکا ہے. میاں نواز شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور وہ مکمل ہو چکا. آج سیکرٹری NHA نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ بتایا کہ سکھر سے حیدرآباد تک موٹر وے کے لیے مختلف لوگوں سے ہم نے درخواستیں منگوائی تھیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر اس پروجیکٹ کو شروع کیا جائے. حیرانگی کی بات یہ کہ صرف ایک کمپنی نے اپنی اس سلسلے میں درخواست دی، باقی اور کسی کمپنی نے بھی اس میں حصہ نہیں لیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دوبارہ اس سلسلے میں جو ہے وہ درخواستیں منگائی جائیں گی. کی دوسری بات اس میں یہ تھی کہ NHA کے سیکرٹری نے کہا کہ جو سکھر سے ملتان کے درمیان جو سائن بورڈ لگائے گئے ہیں اور اسی طرح سکھر سے کراچی تک جو موٹر وے پر اور نیشنل ہائی وے پر جو سائن بورڈ لگائے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ NHA نے گوگل کو ہی سرچ کر کے آفس میں بیٹھ کر یہ بنائے ہیں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ NHA کے افسران نے فیلڈ وزٹ کرنے تک کی زحمت نہیں کی. آج اس کمیٹی کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اب حکومت کے اتحادی بھی حکومت کے خلاف بولتے نظر آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. حکومت جتنی بھی کوششیں کر رہی ہے لیکن اہلیت کے فقدان کے باعث وہ اس کوششوں میں کامیاب ہو نہیں پا رہی. کوئٹہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے.
वजीर आजम आज भी नहीं गए। हुकूमत मुखालिफ जमातें उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रही हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जादूगरों ने उन्हें कहा है कि जहां जनाजे पड़े हों वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।